وہ تو آپ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہیں کلڈ ویکسین کے اوپر جو آپ نے ڈے 1 پہ کر دی، ڈے 5 پہ کر دی، جو بھی آپ کا پروگرام ہے۔ این ڈی کے کیس میں ہم خالی کلڈ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم ڈپینڈنٹ ہیں لسوٹا کر رہے ہیں یا وی جی جے کر رہے ہیں یا ہچنر کر رہے ہیں یا آپ کلون کر رہے ہیں، اس نے بھی اس کو بوسٹ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا اس میں ایسوسیٹ کریں گی آپ کی این ڈی کے ٹائٹلس کے اندر۔ سر اس میں میرا جو کوشچن تھا نا کہ اگر ہم سیرولوجی ہمارے پاس تو لائف برڈ ہے نا، ہم بریڈ پہ نہیں جاتے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو برائلر ہے، جی جی بالکل۔ تو کیا ہمیں اپنے ٹائٹر کو چیک کرنے کے لیے کہ ہمارے اتنے جو اچھے ٹائٹر آئے ہیں تو کیا اس کی سیرولوجی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی سیمپلنگ نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں مائکو پلازما کتنا تھا، ٹھیک ہے، اس کی اسکریننگ نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں اس فلاک کے اندر ٹاکسن کا لیول کتنا تھا، وہ بھی ساتھ ود جی ایویڈنس ہو جی جی آپ بالکل، کے اس کے یہ ساتھ، چیز یہ تاکہ میں نے ہم جیسے آپ کو بتایا نا کہ یہ چیزیں ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، یہ آپ بالکل کریں۔ اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ یار یہ فلاک تو آلریڈی ہم نے بڑی عمدہ بایو سیکورٹی سے ان مسئلوں سے بچایا ہوا تھا، تو یہ سی وی آئی، تو یہ ٹائٹر آئے۔ ایک جگہ آپ ملٹیپل کو فیکٹر۔ کنٹینیوسلی ہسٹری ہے پچھلے 1 سال کی یا 6 ماہ کی یا 2 سال کی کہ یار اس فارم پہ جو نا ان ڈیز میں آ کے H9 یا این ڈی میں چوزا پھنس جاتا ہے، کیا وجہ ہے، کون سے مسئلے ہیں کہ جو پہلے فلاک ٹھیک چلتا ہے 25ویں دن یا 28ویں دن یا 30ویں دن آ کے ایک دم سے پرابلم اس کو ہٹ کرتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو وہاں بھی مانیٹر کریں، کیا یہ وہاں چیزیں پہلے سے پریویل کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی تھی، اگر نہیں کر رہی تھی تو ویکسین کی پرفارمنس کیا ہے اور کون سا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ویکسین فیلیئر ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ساری چیزیں آپ اس میں دیکھیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور نائس پریزنٹیشن۔ سمپلی ایک کویشچن ہے کہ ہم جو ویکسین اسکیجول اپنا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو شیڈول بیس ہے جو ہمیں شیڈول دیا گیا اس کے اوپر چل رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم ایم ڈی ایز لیول چیک کر کے اس کی ویکسین وغیرہ کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ہچنر B1 جو جینوٹائپ 2 ہے، موسٹلی جو اس ٹائم ہمیں فیسنگ ایشو ہے وہ جینوٹائپ 7 کا ہے فیلڈ کے اندر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جینوٹائپ 2 جو ہچنر ہے اور جینوٹائپ 7 ہے، ان کی آپس میں جو ہے شیپ ملتی جلتی ہے اور مالیکولر سے کاسٹ لیسٹ کاسٹ فارمولیشن کی وجہ سے ہم ہچنر B1 پہ جاتے ہیں۔ تو جو ایم ڈی ایز لیول ہے، آیا کہ ہمیں پہلے کروانا چاہیے ویکسین اسکیجول سے پہلے، ویکسین کرنے سے پہلے، یا نہیں کروانا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ جو آپ نے ابھی کہا نا کہ ہچنر کا ایم ڈی اے کے ساتھ انٹرفیئرنس، وہ ایز اٹ از ڈے 1 پہ وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ان کے ریسیپٹرز ہیں اپر ریسپریٹری ٹریکٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر آپ کروا لیں، اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی سیرولوجی کی طرف، اب میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 6 ماہ کے اندر یہ بڑا ایک زبردست پازیٹیو چینج آیا ہے پولٹری انڈسٹری میں کہ لوگ سیرولوجی کی طرف جا رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ سائن۔ لوگ، میں نے دیکھا ہے کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر ویکسین سے پہلے اپنے ٹائٹرس چیک کروا رہے ہیں۔ آپ نے 16ویں 18ویں دن پہ لسوٹا کرنا ہے، وہ ایک دن پہلے اپنی برڈ بھیج دیتے ہیں رپورٹ ہونے کے لیے کہ اس میں کیا کیا، وہ جو آپ جس طرح بات فرما رہے تھے کہ وہ اب ان سارے فیکٹرز کو چیک کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایم ڈی اے کے ساتھ جو لائیو ویکسین آپ ڈے 1 پہ کر رہے ہیں، وہ اس کی انٹرفیئرنس کا مجھے کوئی اب تک تو ریفرنس نہیں ملا۔ اگر آپ اس میں کہیں گے تو میں اس میں مزید پروب کر کے انشاءاللہ I'll get back to you۔ اس میں وہی بات آ جاتی ہے ایسی پے لیول، اگر ہم لسوٹا کرتے ہیں نا ڈے 1 پہ تو اوبویسلی وہ اس کو کچھ نہ کچھ انٹرفیئرنس ضرور کرے گا جو آپ کی ایم ڈی اے پیچھے سے آ رہی ہے۔ لو پیتھوجینک جو آپ کی اسپین میں ہچنر B1 کرے گی، لیکن بہت منیمم ہوگا اس کا، اتنا نہیں جتنا لسوٹا 0.4 یا 0.35 والی ویکسین جو ہے نا وہ آپ کو ایم ڈی اے یہاں تو آپ کے ڈے 1 پہ پہلے جب ڈاکٹر محسن صاحب جی ہمارے ڈائریکٹر ہیں ویٹلینڈ انٹرنیشنل کے، یہ سر انیس صاحب ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہیں، پروڈکشن کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر حافظ ابرار، ایریا پروڈکشن مینیجر، صحیح بات ہے۔ جی جی پلیز۔ ڈاکٹر محمد مدنی سر، نیو جرنی۔ ڈاکٹر احسان موضوع نیو جرنی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر احمد ٹی ایف۔ ڈاکٹر فضل فلان احمد سر، میں نے ایم فل کیا میڈیسن میں، فارم مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد کاشف، فارم وہ کوشچن چل رہی ہے۔ اور دوسرا کویشچن ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تھا کہ سیمپل سائز اور کس ایج پہ لینا چاہیے، کتنا لینا چاہیے؟ ایج کا تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا جی کہ ہم تو یہ دیکھا ہے کہ 30th ڈے سے آنورڈ ایک سیمپل لیں اور ایک بیفور کیچنگ آپ، یہ جن کا ابھی میں نے ریفرنس بھی آپ سے شیئر کیا، ان کے بھی ہم نے 2 دفعہ
اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جو پریزنٹیشن تھی اس میں ایک چیز اور بھی تھی. آپ نے کہا کہ ہمارے جو ٹائٹر پروڈکشن ہے نا یہ 7 days کے بعد سٹارٹ ہونا شروع ہے. آیا کہ یہ پروٹیکٹیو ٹائٹر ہوں گے جسٹ یا انیشیل بیس؟ نہیں انیشیل ٹائٹر یہ absorption start ہاں یہ ابزارپشن اسٹارٹ جو پیک ٹائٹر آپ کو ملیں گے وہ 3rd week سے آنورڈ آپ کو ملے گا. اچھا ایک اب آپ نے چیز ایک ڈسکس کی تھی G7 کی. سر آرٹیکلس میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہیں گے شیئر بھی کر لوں گا. ضروری بالکل نہیں ہے کہ G7 آئی تھی بیک ان 2014-15 اور اس کے بعد آپ کو G13 تک آپ جا رہے ہیں. سو یہ نہیں ہے مطلب وہ کراس پروٹیکشن لسوٹا بھی کر رہا ہے, آپ کا جو ہچنر B1 ہے وہ بھی آپ کو کراس پروٹیکشن دے رہا ہے. سو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹائم جو پریویلنگ نیو کاسل چل رہی ہے دیٹ از G7. آپ یقین کریں یہ آرٹیکلز میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے, آئی کین شیئر اٹ ود یو. G13 تک جا رہا ہے یہ جو سلسلہ ہے نا پاکستان جنوب میں وہ G13 تک اس کی جا رہی ہے. سو اس میں ہو یہ رہا ہے کہ لسوٹا از ویری گڈ, ہچنر B1 زبردست, مطلب وہ ان کی کراس پروٹیکشن اچھی ہے. دے پرووائڈ ریئلی گڈ کراس پروٹیکشن. اور تیسرا یہ کہ سم ٹائم ہم پہلے جو ویکسین کراتے ہیں مطلب 7 days پہ کروائی لائیو ویکسین, فرسٹ ڈے پہ کروائی لائیو ویکسین, آیا کہ ہمیں اسی اسٹرین کی کنٹینیو کرنی چاہیے یا اسٹرین چینج کرنی چاہیے, مطلب پرائمر بھی وہی ہو بوسٹر بھی وہی ہو؟ اس میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈے 1 پہ ہچنر کی, ڈے 16 پہ آپ نے لسوٹا کیا, وہ پھر اگین وہی اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سیفٹی مارجن کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. آپ کے اس ٹائم پہ رائٹ لیفٹ پہ ڈیزیز چیلنج کس طرح سے آ رہا ہے, یا سب کلینکل پرابلم تو نہیں فیل کر رہے کہیں آپ اپنا فلاک میں, آپ پھر اس کے اکارڈنگلی کرتے ہیں. آپ فرض کریں کہتے ہیں کہ یار فلاک بالکل ٹھیک جا رہا ہے, ہیلدی جا رہا ہے, ڈے 1 پہ میں نے NDIP کی, ڈے 16-18 پہ میں نے کلون کرنی تھی